السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کچھ لوگوں کی بہت ہی بڑی جیت ہوئی ہے۔ میں پوری تفصیل آپ حضرات کو بتلاتا ہوں، آخر تک آپ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ میں بنے رہیے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تشدد سے منسلک معاملے میں دہلی پولیس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ مقامی عدالت نے معاملے میں شرجیل امام، صفورہ زرگر، آصف اقبال تنہا اور 8 دیگر ملزمین کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے سنیچر کو کہا کہ دہلی پولیس تشدد کے اصلی گنہگاروں کو پکڑنے میں ناکام رہی۔ عدالت نے کہا کہ پولیس نے انہیں بلی کا بکرا ضرور بنا دیا۔ پھٹکار لگاتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج ارول ورما نے کہا، پولیس نے منمانے طریقے سے مظاہرین کی بھیڑ سے جسے چاہا اسے اٹھا لیا، کچھ کو ملزم بنایا اور باقی پولیس کے گواہ بنے۔ عدالت نے کہا کہ صرف موقع احتجاج پر موجودگی ہونے سے ملزم نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالت نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ استغاثہ ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ عدالت نے کہا، ان لوگوں کو طویل وقت تک ٹرائل سے گزارنا ملک کے عدالتی نظام کے لیے اچھا اشارہ نہیں ہے۔ حالانکہ عدالت نے محمد الیاس کے خلاف الزام طے کیے ہیں۔ یہ معاملہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دسمبر 2019 میں ہوئے تشدد سے منسلک ہے۔ FIR میں فساد اور غیر قانونی احتجاج کی دفعات۔ اس معاملے میں بری ہونے کے باوجود شرجیل امام ابھی بھی جیل ہی میں رہیں گے۔ ان کے خلاف 2020 کے شمال مشرق دہلی میں فساد سے معاملوں میں بھی FIR درج ہے۔ انہی فساد کی سازش سے منسلک معاملوں میں اسپیشل عدالت نے تنہا اور زرگر کو بھی ملزم بنایا ہے۔ عدالت سے بری ہونے والوں میں شرجیل امام، صفورہ زرگر، آصف اقبال تنہا، محمد ابوذر، عمیر احمد، محمد شعیب، محمود انور، محمد قاسم، بلال ندیم، شاہ رضا خان، چندہ یادو شامل ہیں۔ بتا دیں کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کر رہے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ کے بعد دہلی پولیس نے شرجیل امام پر تشدد بھڑکانے کی سازش کا الزام لگایا تھا۔ پولیس نے الزام لگایا تھا کہ 2019 میں جامعہ نگر میں تشدد شرجیل امام کی تقریر کی وجہ سے ہوا تھا۔ تاہم دہلی فسادات سے متعلق ایک کیس میں ضمانت کی عرضی دہلی ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ جامعہ تشدد کیس میں شرجیل امام کے خلاف فسادات اور غیر قانونی اجتماع کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں IPC کی دفعہ 143، 147، 148، 149، 186، 353، 332، 333، 308، 427، 435، 323، 341، 120 بھی اور 34 شامل تھیں۔ واضح رہے کہ دہلی پولیس نے شرجیل کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کے لیے چارج شیٹ داخل کی تھی۔ 2013 میں شرجیل نے JNU سے ماڈرن ہسٹری میں PG کی ڈگری مکمل کی۔ ان کا تعلق بہار کے جہان آباد ضلع سے ہے۔ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک جیل میں ہیں۔ ادھر الزامات سے بری ہونے کے بعد آصف اقبال تنہا نے کہا کہ ساکیت کورٹ نے تمام پہلوؤں کو سننے کے بعد عدالت نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ جو الزامات ان 13 لوگوں پر لگائے گئے ہیں ان پر کوئی بھی ثبوت ایسا پیش نہیں ہو پایا ہے جس سے فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ ملزمان مجرم ہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ احتجاج کرنے کا حق ان طلباء کو ملک کے آئین نے دیا ہے، ایسے میں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ بات چیت میں انہوں نے بتایا کہ 3 سالوں کے بعد ہمیں انصاف ملا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 13 دسمبر کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء شہریت ترمیمی قانون کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اسی دوران دہلی پولیس نے احتجاجی مظاہرے کو ختم کرنے کے لیے طلباء پر پانی کی بوچھار کی، ان پر لاٹھی چارج کیا اور اس کے بعد پولیس نے FIR درج کی۔ انہوں نے بتایا کہ 13 دسمبر 2019 میں احتجاج کے دوران جامعہ کے طلباء نے بس کو آگ نہیں لگایا بلکہ جو بس نظر آتش ہوئی تھی وہ دراصل نیو فرینڈز کالونی علاقے میں تھی۔ حالانکہ پولیس نے یہ الزام ان 13 ملزمان کے خلاف لگایا تھا۔ آصف اقبال تنہا نے بتایا کہ دہلی پولیس نے جامعہ احتجاج کے دوران 42 طلباء کو گرفتار کیا تھا، لیکن پولیس نے ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج میں پیش تھے۔ تو دوستو، یہ بہت بڑی جیت ہوئی ہے۔ آصف اقبال تنہا، صفورہ زرگر، اسی طریقے سے شرجیل امام کو الزاموں سے بری کر دیا گیا ہے۔ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اور بہت ہی اچھا قدم ہے۔
کورٹ کی طرف سے ان کے حق میں بہت اچھا فیصلہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور جتنے بھی مسلمان جو بے قصور ہیں، جو ملزم نہیں ہیں، بلا وجہ جیلوں میں بند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی رہائی فرمائے۔ دوستو آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں، اور پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے جائیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔